2 نومبر 971 کو یامین الدولہ عبدالقاسم محمود ابن سبکتگین، جو محمود غزنی کے نام سے مشہور ہیں، جنوب مشرقی افغانستان کے قصبہ غزنہ، جو اب غزنی کے نام سے جانا جاتا ہے، میں پیدا ہوئے۔ اس کے والد ابو منصور سبکتگین ترک تھے، جو غزنی کے سابق مملوک غلام جنگجو تھے۔ جب بخارا موجودہ ازبکستان میں مقیم سامانی خاندان ٹوٹنے لگا تو سبکتگین نے 977 میں اپنے آبائی شہر غزنی پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے قندھار جیسے دیگر بڑے افغان شہروں کو فتح کیا۔ اس کی سلطنت نے غزنوی سلطنت کا مرکز بنایا اور اس کو خاندان کی بنیاد رکھنے کا سہرا دیا جاتا ہے۔ محمود غزنی کے 2 چھوٹے بھائی تھے۔ دوسرا اسماعیل سبکتگین کی پرنسپل بیوی سے پیدا ہوا۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ محمود کی ماں کے برعکس ایک آزاد پیدا ہونے والی خاتون تھی۔ بستر مرگ پر سبکتگین نے اپنے فوجی اور سفارتی طور پر ہنرمند بڑے بیٹے اسماعیل کا انتخاب کیا، کیونکہ وہ بڑے اور چھوٹے بھائیوں کے برعکس دونوں طرف کے غلام لوگوں کی نسل سے نہیں تھے۔ جب محمود، جو نیشا پور اب ایران میں تعینات تھا، نے اپنے بھائی کی تخت نشینی کی خبر سنی تو اس نے اسماعیل کے حق حکمرانی کو چیلنج کرنے کے لیے فوری طور پر مشرق کی طرف کوچ کیا۔ محمود نے 998 میں اپنے بھائی کے حامیوں پر قابو پا لیا، غزنی پر قبضہ کر لیا، تخت اپنے لیے لے لیا اور اپنے چھوٹے بھائی کو ساری زندگی گھر میں نظر بند کر دیا۔ نیا سلطان اپنی موت تک حکومت کرے گا۔ محمود غزنوی 30 برس کی عمر میں تخت پر بیٹھا تھا، لیکن اس کی حیثیت بھی اپنے باپ کی طرح سامانی سلطنت کے گورنر ہی کی تھی۔ محمود غزنوی نے سامانی سلطنت سے اپنی وفاداری ظاہر کرنے کے لیے سامانی دارالحکومت بخارا میں اپنا ایک سفیر بھی بھیجا، لیکن وہ زیادہ دیر اس کمزور سلطنت کا ماتحت نہ رہ سکا۔ 999 میں اس نے سامانیوں سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ ہو سکتا تھا کہ سامانی اس کی بغاوت کو کچلنے کے لیے ایک لشکر بھیجتے، لیکن سلطان محمود غزنوی کو فائدہ یہ ہوا کہ سنٹرل ایشیا کے ایک طاقتور حکمران ایلک خان بخارا پر چڑھ دوڑا۔ اس نے سامانی سلطنت کو صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ محمود غزنوی نے ایلک خان کی بیٹی سے شادی کر کے اسے اپنا اتحادی بنا لیا۔ اب وہ اپنی سلطنت غزنی سلطنت کا پہلا باضابطہ سلطان تھا اور ہمسائے میں ایک طاقتور سلطنت کے ساتھ وہ اتحاد قائم کر چکا تھا۔ اب اس کی قسمت کا ستارہ عروج پر پہنچنے والا تھا، لیکن اس خوش قسمت سلطان کو اپنا چہرہ کچھ زیادہ پسند نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر چیچک کے گہرے نشانات تھے۔ سلطان بننے کے بعد ایک بار اس نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی تو اداس ہو گیا۔ وہ اپنے وزیر سے کہنے لگا، کہا جاتا ہے بادشاہوں کی صورت دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے، لیکن میری تو صورت ایسی ہے کہ دیکھنے والوں کو تکلیف ہی پہنچے گی۔ وزیر نے کہا، آپ یہ سوچیں، آپ کی صورت کم لوگوں نے دیکھی ہے، زیادہ لوگ آپ کی خوبیوں کی وجہ سے پہچانتے ہیں، تو آپ صورت سے زیادہ اپنی خوبیوں پر توجہ دیا کیجیے۔ تو اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ اپنی صورت کو بھول گیا اور اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے نئے نئے منصوبے بنانے لگا۔ جے پال کی شکست کے بعد جے پال کے بیٹے آنند پال اور پھر نواسے جے پال ثانی نے بھی کئی دفعہ محمود غزنوی سے جنگیں لڑی، لیکن ہر بار شکست ہی ان کا مقدر ٹھہری۔ ان میں سب سے بڑی جنگ ایک بار پھر پشاور ہی کے قریب ہوئی تھی۔ 1008 میں آنند پال نے تمام ہندوستانی ریاستوں کو متحد کر کے محمود غزنوی سے جنگ شروع کی۔ اس فوج کے لیے بہت سا مال اور دولت بھی چاہیے تھا، اس لیے بھی بہت جتن کیے گئے، یہاں تک کہ ہندو عورتوں نے اپنے زیور پگھلا کر فوج کو سونا اور چاندی بھی بھیجی۔ پشاور کے قریب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو محمود غزنوی نے اپنی فوج کو کم تعداد دیکھتے ہوئے اپنے کیمپ کے قریب خندق کھود لی۔ 40 روز تک دونوں فوجیں آمنے سامنے دو بدو کھڑی رہیں، تیر چلا نہ تلوار، نیزے اچھلے نہ خون بہا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ لیکن 41 روز غزنی فوج کے 6000 تیر اندازوں نے ہندوستانی فوج پر تیروں کی بارش کر دی، لیکن اس پہلے حملے کا بہت سخت جواب ملا۔ پہلے تو ہندوستانی فوج نے تیر اندازوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور پھر انہوں نے خندق پار کی اور غزنوی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ اب ہندوستانی فوج کا پلڑا بھاری ہو گیا تھا۔
ہو سکتا تھا وہ یہ جنگ جیت جاتے، مگر ایک حادثے نے جنگ کا پاسا ہندوستانیوں کی سائیڈ سے پلٹ دیا۔ راجہ آنند پال جس ہاتھی پر سوار تھا وہ تیروں کی بارش اور کان پھاڑ دینے والے شور و غل سے خوف زدہ ہو کر بے قابو ہوا اور پھر جدھر منہ اٹھا ادھر بھاگ کھڑا ہوا۔ راجہ کے ہاتھی کو میدان چھوڑتے دیکھ کر ہندوستانی فوج میں بھی بھگدڑ مچ گئی، وہ بھی بھاگ نکلی اور یوں میدان جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ محمود غزنوی نے پشاور کا یہ میدان بھی مار لیا تھا۔ اس تاریخی فتح کے بعد محمود غزنوی نے ہندوؤں کے مقدس شہروں نگر کوٹ، تھانسیر اور دوسرے شہروں پر حملہ بولا۔ اس نے مندروں سے سونے چاندی کے بت اور ہیرے جواہرات جمع کر کے غزنی بھیج دیے۔ تھانسیر میں تو 2 لاکھ افراد کو غلام بھی بنایا گیا۔ اس طرح کنوج میں بھی 20 روز تک تباہی و بربادی کا کھیل جاری رہا۔ کہتے ہیں کہ غزنی میں ایک بار سلطان نے پنجاب سے لائے گئے سونے کے تخت، قیمتی پتھر اور زیورات عوام کے سامنے پیش کیے تو دیکھنے والوں کے چہروں پر حیرتوں کے سمندر تھے۔ 1019 میں سلطان نے ہندوستان میں اپنی فتوحات کی تفصیلات بغداد کے خلیفہ القادر باللہ کو بھی بھیجی۔ خلیفہ نے شہر کے مسلمانوں کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ کارنامے سنائے اور شہر میں خوشی منائی گئی۔ عباسی خلیفہ نے محمود غزنوی کو امین الملت یعنی ملت اسلامیہ کا امانت دار اور یمن الدولہ یعنی ریاست کا سیدھا ہاتھ کے خطابات بھی دیے، جبکہ انعام میں شاہی لباس بھی بھیجا۔ اس کے 2 سال بعد محمود غزنوی نے لاہور پر حملہ کیا اور اسے فتح کر کے اس کا نام تک بدل دیا۔ اس نے لاہور کو محمود پور کا نام دیا، لیکن ظاہر ہے یہ نام زیادہ نہ چلا، لاہور لاہور ہی رہا۔ ہاں، اس کا مشہور غلام ایاز جسے اس نے لاہور کا حاکم بنایا تھا، اس نے بہت نام کمایا۔ ایاز کی قبر لاہور کے علاقے رنگ محل میں موجود ہے۔ یہ وہی ایاز ہے جس نے شہر میں ایک قلعہ اور شہر کی دیوار تعمیر کی۔ لیکن یاد رہے کہ یہ قلعہ اور دیوار وہ نہیں جو آج موجود ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کے غلام ایاز کا لاہور میں وہی دور تھا جب حضرت داتا کے نام سے لازوال عزت پانے والے صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری افغانستان سے لاہور تشریف لائے تھے۔ لیکن ان سب سے اہم اور یادگار واقعہ وہ جس کے لیے سلطان محمود غزنوی کو تاریخ نے یاد رکھا ہے، اور وہ واقعہ تھا سومناتھ مندر جس پر 1024 میں سلطان محمود غزنوی نے حملہ کیا تھا۔ سلطان غزنی سے نکلا اور اجمیر کو اجاڑتا ہوا آگے بڑھا۔ راستے کے تمام قابل ذکر قلعوں کو فتح کرتا وہ 2 سال میں سومناتھ کے دروازوں کے سامنے تھا۔ مندر کے دروازے سندل کی لکڑی کے بنے ہوئے تھے اور ان کی شہرت بھی مندر ہی کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ سومناتھ ہندوؤں کا بہت مقدس مندر تھا۔ اس کی محافظ راجپوت فوج تھی۔ اس فوج نے سلطان کے حملوں کا 3 دن تک ڈٹ کر مقابلہ کیا اور سلطان کو مندر میں داخل ہونے سے روکے رکھا۔ سلطان محمود غزنوی کو شاید اتنی مضبوط دفاع کی توقع نہیں تھی، اس لیے جب اس نے فتح کی کوئی صورت نہ دیکھی تو گھوڑے سے اتر گیا۔ سید محمد لطیف لکھتے ہیں کہ اس نے لشکر کے سامنے خدا کو سجدہ کیا، اللہ سے مدد کی دعا مانگی اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس نے اپنے جرنیل ابو الحسن کا ہاتھ تھاما اور ایسا نعرہ بلند کیا کہ ساری فوج میں جوش کی ایک لہر دوڑ پڑی اور وہ قلعے پر ٹوٹ پڑے۔ اس حملے میں 5000 راجپوت سپاہی مارے گئے، جو بچے وہ کشتیوں میں سمندر کے راستے فرار ہو گئے۔ سومناتھ کا تاریخی شہر اور مندر محمود غزنوی کے سامنے کھلا پڑا تھا۔ تاریخ فرشتہ میں اسے متعلق ایک اور واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ محمود غزنوی نے ایران کے صوفی بزرگ سلطان محمد شیخ ابو الحسن خرقانی کی چادر کو ہاتھ میں لے کر فتح کی دعا کی تھی۔ بہرحال جب سلطان سومناتھ کے مندر میں داخل ہوا تو اس کے سامنے ایک 9 فٹ اونچا مجسمہ نصب تھا۔ سلطان نے گرز کی ضرب سے اس کی ناک توڑ دی۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ بت کے 2 ٹکڑے غزنی روانہ کیے جائیں، ایک کو جامع مسجد کی دہلیز پر پھینک دیا جائے اور دوسرے کو اس کے محل کے صدر دروازے پر رکھ دیا جائے۔ مندر کے برہمن پجاریوں نے اس بت کو بچانے کے لیے سلطان کو بڑی مقدار میں سونا دینے کی پیشکش کی۔ اس پر محمود غزنوی نے اپنا یہ مشہور جملہ کہا تھا کہ وہ تاریخ میں بت فروش نہیں بلکہ بت شکن کہلانا چاہتا ہے۔
चनाचे इसके हुक्म पर बुत को तोड़ दिया गया। जब बुत को तोड़ा गया तो उसके अंदर से बहुत बड़ी मिकदार में हीरे जवाहरात निकले। गजनी के अलावा इस बुत का एक टुकड़ा मक्का मुकरमा और दूसरा मदीना मुनव्वरा भी रवाना किया गया। मंदिर से सोने चांदी के छोटे बड़े मज़ीद बुत इतनी बड़ी तादाद में मिले कि इनकी कीमत का दुरुस्त अंदाज़ा मुश्किल हो गया। ऐसा भी तारीख़ में मशहूर रहा है कि सोमनाथ के कीमती दरवाज़े तक सुल्तान महमूद उखाड़ कर गजनी ले गया था। सुल्तान महमूद गजनवी ने एक अजीमुश्शान सल्तनत कायम की थी। इसकी सल्तनत ईरान से लेकर कुछ चीनी इलाकों तक और जनूब में बहिरा अरब तक फैली हुई थी। सिर्फ सल्तनत ही नहीं फैली थी बल्कि इसके पास ख़जानों के भी अंबार लग चुके थे, लेकिन अब ये ख़जानों के अंबार इससे जुदा होने वाले थे। इसे 63 बरस की उम्र तक पथरी का जानलेवा मर्ज लायक हो गया। 29 अप्रैल 1030 को 63 बरस की उम्र में महमूद गजनवी इंतकाल कर गया और उसको अफ़गानिस्तान के शहर गजनी में सपुर्द खाक कर दिया गया। अफ़गानिस्तान के शहर गजनी में एक इमारत है और उसे कसर फ़िरोज़ी कहते हैं और इस मकबरे में सुल्तान महमूद गजनवी महू ख्वाब हैं। दोस्तों, मेरी अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि आने वाली अच्छी वीडियोस से आप लोग फ़ायदा उठा सकें।